السلام علیکم، میں سیام محمود، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل آزاد کشمیر کے وزیر قانون جو ہیں میاں عبدالوحید صاحب، جو برطانیہ کے دورے پر ہیں، اور وہاں پر ہمارے ایک صحافی دوست ابرار قریشی نے وہاں پر ایک انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابرار قریشی نے میاں عبدالوحید صاحب کے اوپر دھاوا بولا، اور اچانک سے جو ہے وہ ایسے تلخ سوالات جو ہیں وہ ان سے کیے، جس کے اوپر میاں عبدالوحید صاحب کو یہ تو اپریسیشن ملتی ہے کہ انہوں نے اچانک سے ایک ایسے انٹرویو کے جو تلخ سوالات جو ان سے پوچھے گئے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس کے جوابات جو ہے وہ دینے کی کوشش کی، اور کوئی جو ہے وہ آگے سے سخت کلمات جو ہیں وہ انہوں نے نہیں کیے، کیونکہ ایسے سوالات جو تھے وہ ایک عام بندہ یا کسی اور سیاستدان سے اگر کیے جاتے تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ بکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ برا بھلا کہتا ہے، یا غصہ جو ہے وہ آگے سے وہ کرتا۔ لیکن میاں عبدالوحید صاحب نے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ اس طرح کا رد عمل نہیں دیا، بلکہ انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو جوابات دیے گئے ہیں وہ کوئی حقیقت پر مبنی تو نہیں لگتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ ابرار قریشی نے میاں عبدالوحید صاحب سے کچھ ایسے سوالات کیے جو ریاست کی جو انہوں نے ترجمانی کی، کیا ہے کہ اس ٹائم آزاد کشمیر کے اندر کس کی گورنمنٹ ہے، یا کون سی پارٹی جو ہے وہ اس ٹائم اقتدار کے اندر ہے، جو کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ اس ٹائم آیا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھی ہے، یا پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، یا پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اس ٹائم جو وزیر اعظم ہیں وہ نہ ہی پی ایم ایل این سے ہیں، اور نہ ہی وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی سے ہیں۔ تو یہ ایک ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آزاد گروپ ہے، اور اس کے اندر تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس کابینہ کے اندر شامل ہیں، اپوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، یا پیپلز پارٹی ہو۔ تو اس ٹائم اپوزیشن میں کوئی جماعت نہیں ہے، جو کہ میاں عبدالوحید صاحب نے اس کو جمہوریت کا نام دیا کہ یہی ایک جمہوریت ہے کہ مل بانٹو، مل بانٹ کے کھاؤ، اور مل کے ہی سب کچھ جو ہے وہ یہاں پر چلتا رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑی، ہمارے لیے تو ایک بڑی خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق، ہو سکتا ہے کہ وہ ان فیوچر پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ شامل ہوں۔ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو آیا کہ گورنمنٹ یہی رہے گی، اور اسی کابینہ کے ساتھ اگلے 5 سال بھی جو ہے وہ گزریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے نزدیک تو ایک بہت ہی یہ تلخ سوال جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے کہ آیا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی کابینہ جو اس ٹائم ہے کہ قبر اور عذاب الہی، یعنی کہ قیامت کے دن کے علاوہ کوئی آپ سے کوئی پوچھنے والا ہے اس ملک میں یا اس ریاست کے اندر، کہ آپ جو ہے وہ اندھیر نگری آپ کی کابینہ جو مچاتی ہے، یا آج تک جو بھی گورنمنٹ آئی ہے یا جو کابینہ آئی ہے، تو اس سے کسی نے کوئی پوچھا ہے یا کوئی سوالات کیے ہیں، یا کرپشن کے اوپر کسی کو سزا ہوئی ہے؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سوچ و بچار کے بعد میاں عبدالوحید صاحب نے اس کے اوپر آنسر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ عوامی حقوق کی بات کی، اور حقیقت پر مبنی یہ سوال کیا گیا کہ 25 لاکھ کی جو آبادی ہے آزاد کشمیر کی، اس کو تو انجمن تاجران کے جو صدر ہیں وہ بھی آسانی سے چلا سکتے ہیں، تو پھر وزیر اعظم اور اتنی بڑی کابینہ، عدالتیں اور باقی جو کابینہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ 1,23 ارب روپے کا جو انہوں نے وہاں پر ایک بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اس بجٹ کو انویسٹ کرنے کے لیے ہم تقریباً 98 ارب روپیہ جو ہے وہ ملازمین کے اوپر لگاتے ہیں، 98 ارب روپیہ جو ہے وہ الگ انویسٹ کیا جاتا ہے، اور 1,30 ارب روپیہ جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ ریاست کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی رقم جو ہے وہ 25 لاکھ آبادی کے اوپر جو ہے وہ کافی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری کابینہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ تبدیلی نہیں لا سکی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ تلخ سوالات جو ہیں وہ ہوئے ہیں میاں عبدالوحید صاحب سے، جو کہ بکھلاہٹ کا شکار کافی تھے، اور اس ٹائم انہوں نے تو بڑے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مطمئن نہیں کر پائے۔ اور اس کے علاوہ جو وہاں پر خاص کر یہ نیلم ویلی کے لیے ہے کہ نیلم ویلی کے اندر اس ٹائم کیا کیا خزانے وہاں پر پائے جاتے ہیں،
اس کے اوپر بھی سوال ہوا، اور اس کے اوپر میاں عبدالوحید صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیفائن کیا کہ اس ٹائم نیلم ویلی کے اندر کیا کیا وہاں پر معدنیات پائی جاتی ہیں، جو کہ ہماری جو نیلم ویلی کی عوام ہے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، اور وہ عوام جو ہے وہ یہ نہیں جانتی کہ نیلم ویلی کے اندر کیا کیا خزانے جو ہے وہ نکالے جا سکتے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، اور وہاں سے سمگل کن کن علاقوں میں وہاں سے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ میاں عبدالوحید صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ اس ٹائم نیلم کے اندر کون کون سے جو ہے وہ معدنیات وہاں پر پائی جاتی ہیں، اور اتنی معدنیات ہونے کے باوجود جو ہے وہ نیلم ویلی میں ٹورسٹ جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہو سکا، ٹورزم وہاں پر نہیں بڑھایا جا سکا، جو کہ وہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے بہتر نہیں کیا جا سکا ایز کمپیئر ٹو باقی جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں کی نسبت۔ کیونکہ اگر ناران کاغان کی بات کریں تو وہاں پر کافی ٹورزم جو ہے وہ پروموٹ ہو چکا ہے، سوات کے اندر پروموٹ ہو چکا ہے، اسکردو گلگت بلتستان کے اندر جو ہے، ہنزا کے اندر جو ہے وہ ٹورزم جو ہے وہ کافی پروموٹ ہو چکا ہے، لیکن نیلم ویلی کے اندر جو ہے وہ ٹورزم اتنا پروموٹ نہیں ہو سکا جتنا کہ باقی ناردرن ایریاز میں پروموٹ کیا جا سکا ہے، کیونکہ 35 لاکھ کی آبادی ہے اور ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ اس آبادی کے اوپر خرچ کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے نصف جو بجٹ ہے وہ تو آئی تھنک کہ پروٹوکول اور باقی مراحت میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، جو کہ آبادی کے اوپر یا وہاں کی جو انفراسٹرکچر جو سسٹم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا انویسٹ نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ نیلم ویلی کے اندر بقول میاں صاحب کے وہاں سے اتنے معدنیات جو وہاں سے نکالے جاتے ہیں، تو اس کی باوجود جو ہے وہ نیلم ویلی پروموٹ نہیں ہو سکا، اور وہاں پر اتنا انفراسٹرکچر کو بہتر نہیں کیا جا سکا۔ تو اس کی جو ہے وہ بڑی جو وجہ جو سامنے آئی ہے بقول میاں صاحب کے، کیونکہ وہاں پر ابرار قریشی نے ایک ایسا بھی سوال کیا کہ نیلم ویلی، نہ صرف نیلم ویلی بلکہ جتنے بھی خوبصورت علاقے ہیں پاکستان کے اندر، تو وہاں پر جو ہے وہ چھاونیاں بنائی جاتی ہیں فوج کی۔ تو ایسے ہی نیلم ویلی کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں بہت سارے ایسے سپاٹس ہیں جو کہ خوبصورتی جہاں پر زیادہ ہے تو وہاں پر ہمیں فوج ہی نظر آتی ہے، تو جس کے اوپر میاں صاحب نے اس چیز کو جو ہے وہ رد کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو ہمیں یہ چیز سامنے نظر آتی ہے واضح کہ اس علاقے میں تقریباً جیسے جو اچھے پوائنٹس ہیں جہاں پر ٹورزم جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے، تو وہاں پر ہمیں فوج کی چھاونیاں نظر آتی ہیں اور وہاں پر فوج کا قبضہ نظر آتا ہے، کیونکہ عام ٹورسٹ جو ہے وہ اس چھاونی کے اندر یا اس علاقے میں نہیں جا سکتا، تو جس کی وجہ سے آئی تھنک کہ اس وجہ سے جو ہے وہ ٹورزم وہاں پر پروموٹ نہیں ہو سکا۔ اور لاسٹ میں جو ہے وہ ایک پردہ داری کی کچھ بات ہو رہی تھی ابرار قریشی اور میاں عبدالوحید صاحب کی آپس میں، تو بار بار وحید صاحب یہ کہہ رہے تھے، اور شاید کہ مجبور تھے یہ کہنے پہ کہ پردہ رہنے دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ مافیا کے اوپر کوئی بات ہو رہی تھی۔ اب یہ جاننا ضروری ہوگا کہ آیا کہ وہ کون سا مافیا ہے جس سے یہ پردہ داری ضروری ہے۔